السلام علیکم۔ آئیے میرے ساتھ آج میں آپ کو سناتی ہوں کسی کی زندگی پر بہتی ایک دہشت ناک کہانی۔ یار تم کتنا ڈرپوک ہو، تم اندر سے ایک بال تک نہیں لا سکتی۔ صبا میری دوست مجھے کہہ رہی تھی ہمارے گھر کے پاس ایک بھوت بنگلہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ دن کو بھی وہاں جاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، لیکن صبا مجھے کہہ رہی تھی اس بنگلے کے اندر سے جاؤ، بال لے آؤ۔ ہم کھیلتے کھیلتے پتہ نہیں کب وہاں پہنچے اور ہماری بال اندر چلی گئی۔ تو میں نے صبا کے چیلنج کو قبول کیا اور میں ڈرتے ڈرتے اس بنگلے کے پاس سے بھاگ کر بال لے آئی۔ تو صبا مجھے کہنے لگی واؤ یار تم تو شیرنی ہو، اگر تم میرا چیلنج قبول کرو کہ تم رات کے 1 بجے میں یہاں آؤں گی اور تم بھی آؤ گی۔ میں نے کہا نہیں صبا یار یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں نہیں آ پاؤں گی رات کو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس جگہ سے۔ لیکن صبا کہنے لگی نہیں یار اگر تم میری دوست ہوگی تو تم ضرور آؤ گی۔ ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد رات کے 1 بجے مجھے صبا کی کال آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کال اس کی اٹھانی پڑی۔ تو آگے سے کہہ رہی یار تم آئی نہیں ہو، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں اس بنگلے کے پاس۔ میں اتنا پریشان ہوئی، میں نے کہا کیا کروں، لیکن میری دوست کی زندگی کا سوال تھا، میں نے کہا چلو چلی جاتی ہوں۔ میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ اس کو وہاں سے ہٹا کر خود بھی اپنے گھر چلی آؤں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کی رات میں میری زندگی بدلنے والی ہے۔ اس کے بعد میں باہر نکلی تو میں مما کے روم میں گئی۔ میں نے اپنی مما کو بولا مما میں صبا کی طرف جا رہی ہوں۔ میری مما کہنے لگی تم رات کو کیوں جا رہی ہو، دن کو بھی تو جا سکتی ہو۔ تو میں نے کہا مما کالج کا کام ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوگا، میں ابھی واپس لوٹ آؤں گی۔ ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جلدی سے آ جانا۔ پھر میں وہاں سے نکلی۔ جس راستے سے مجھے اس بھوت بنگلے کی طرف جانا تھا اس راستے میں پہلے قبرستان آتا تھا۔ جب میں قبرستان کے پاس سے گزرنے لگی تو مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سی سنائی دی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، خوف کے مارے میرے پسینے پھوٹ پڑے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی، لیکن آیت الکرسی بھی مجھے یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں۔ اس کے بعد میں جو ہی تھوڑا سا آگے چلی مجھے قدموں کی تیز سی آہٹ سنائی دی جیسے کہ میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے اس بھوت بنگلے کے پاس پہنچ گئی۔ جب میں بھوت بنگلے کے پاس پہنچی تو وہاں صبا نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز لگائی صبا صبا یار کہاں ہو، سامنے آؤ، میں آ گئی ہوں۔ لیکن مجھے کسی کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا چلو فون کرتی ہوں صبا کو۔ میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو فون نہیں تھا۔ ہائے یار کہاں گیا میرا فون، اب اتنی رات کو میں کیا کروں۔ شاید وہ بھاگتے ہوئے قبرستان میں ہی میرا فون کہیں گر گیا تھا۔ تو اب اس کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس بنگلے کے اندر جانے کا۔ میں جب بنگلے کے دروازے کے پاس پہنچی تو میرے چھونے سے ہی وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ تو آگے اتنی پر اسرار منظر تھا، جگہ جگہ پہ جالے لٹکے ہوئے تھے اور چمگادڑوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اتنے میں تھوڑا سا آگے بڑھی، میں نے آواز لگائی صبا صبا کہاں ہو یار، دیکھو میں آ گئی ہوں، میرے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق مت کرو، میری خوف سے جان نکلی جا رہی ہے۔ صبا تمہیں پتہ ہے نا مجھے اس بھوت بنگلے سے کتنا ڈر لگتا ہے، پلیز صبا سامنے آ جاؤ۔ لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ اتنے میں تھوڑا سا میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے مجھے کسی لڑکی کی پرچھائی نظر آئی۔ تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے صبا کا نام نکل گیا۔ میں نے کہا صبا یہ تم ہو نا، صبا یہ تم ہو نا، مجھے جواب دو۔ لیکن مجھے آگے سے جو جواب دیا گیا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے کسی لڑکی کی آواز آئی تم آ گئی نا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ لیکن وہ آواز میری سہیلی صبا کی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا تم کون ہو؟ تو کہنے لگی میں تو تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی کب سے۔ اتنے میں وہ نکل کر میرے سامنے آ گئی، اتنی خوفناک اس کی شکل، دانت نکلے ہوئے، آنکھیں لال لال سی، بال لٹکے ہوئے سے تھے۔ میں تو اتنا ڈر کے مارے میں پیچھے بھاگنے لگی تو مجھے پیچھے سے اس نے آواز دی اے لڑکی آئی تو اپنی مرضی سے ہے، لیکن اب تو یہاں سے کبھی جا نہیں پائے گی۔ میں نے اس کی اتنے میں وہ میری طرف بڑھی تو میں نے جب اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوف کے مارے میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا پایا۔ میرے ماں باپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔
میں اپنی ماں کو لپٹ کر رونے لگی تو میری ماں کہنے لگی بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے، تم سہیلیوں نے ایک دوسرے کو کیا چیلنج کیا تھا، صبا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا ماں مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے جھوٹ بول کر چلی گئی تھی اس رات۔ ماں نے کہا بیٹا دوبارہ سے ایسا نہ کرنا، یہ تو بھلا ہو اس قبرستان کے گورکن کا کہ اس نے تمہیں اس بھوت بنگلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلا گیا اور جب تم گر کر وہیں بے ہوش پڑی تھی تو وہی تمہیں اٹھا کر ہسپتال لے آیا، تو بیٹا دوبارہ سے ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ پھر صبا بھی وہیں کھڑی تھی، کہنے لگی یار مجھے نہیں یقین تھا کہ تم وہاں آؤ گی، اس لیے میں نے تمہیں فون کر کے میں سو گئی تھی، میں وہاں نہیں آئی تھی، لیکن تم نے اپنا چیلنج قبول کیا اور تم چلی گئی۔ میں نے کہا صبا مجھے نہیں پتا تھا، میں تو تمہارے کہنے پر آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا یہ مذاق میری زندگی بدل دینے والا ہے۔ اب ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی مجھے خوفناک رات بھول نہیں پاتی۔ اس خوفناک رات کا ڈر میرے اعصاب پر ہر وقت سوار رہتا ہے۔ تو دوستوں میری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔